اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيه. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج 15 شوال مکرم کی تاریخ ہے، جو کہ بڑی قیامت خیز تاریخ ہے. آج کے دن ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت کی تاریخ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو آج کے دن ہی 15 شوال مکرم کی تاریخ میں زہر دغا سے شہید کر ڈالا گیا. اور اس سلسلے سے پوری دنیا میں مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، مجلس غم کا انعقاد ہوتا ہے. اور ہمارے شہر رائے بریلی میں بھی معصومین فاؤنڈیشن رائے بریلی، جو کہ ایک رجسٹرڈ NGO ہے، اس کی طرف سے بھی شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہر سال یہ مجلس برپا کی جاتی ہے. اور اس رجسٹرڈ NGO معصومین فاؤنڈیشن کے بارے میں مختصر بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ ماشاءاللہ سے کافی انسانیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور جیسے مثلاً کہ جاڑوں کے موسم میں کمبل، گرم کپڑے ضرورت مندوں تک، غریبوں تک تقسیم کیے جاتے ہیں. اس NGO کے ذریعے سے غریب بچوں کی تعلیم کے سلسلے سے بھی یہ NGO ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. اور خاص طور سے پریزنٹ ٹائم میں جو کووڈ-19 یہ جو وبا ہے، اس میں ضرورت مندوں کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا ہے اس معصومین فاؤنڈیشن اور اس NGO کی طرف سے. اور اس NGO یعنی معصومین فاؤنڈیشن رائے بریلی کے جنرل سیکریٹری ہمارے برادر عزیز سید ذوالفقار نقوی صاحب عرف قمر بھائی کی طرف سے بھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ یہ مجلس کو آج آن لائن کرایا جائے. اور آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب اپنے گھر سے موجود ہیں. اور انشاءاللہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے مشہور و معروف سوزخان جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفیٰ آباد سے ہمارے ساتھ جڑیں گے. اور انشاءاللہ اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب دانش فیض آبادی، شاعر اہل بیت جناب دانش فیض آبادی صاحب، جو کہ فیض آباد سے ہمارے ساتھ جڑیں گے. اور آخر میں نوخانی وسینہ زنی بھی ہوگی. نوخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب کاشف جعفری عرف نجمی بھائی. آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے صرف ایک شعر سے آج کی تاریخ کے مناسبت سے صرف ایک شعر سماعت کریں، اور میں جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مشہور و معروف سوزخان ہیں ان کی خدمت میں چلوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. کہ صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، یہ زمیں بھی رو پڑی اور آسماں بھی رو پڑا.
یہ زمیں بھی رو پڑی اور آسماں بھی رو پڑا، صادق علی محمد پر ستم کیسا ہوا۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے ساتھ محترم جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مشہور و معروف سوز خان ہیں، میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں، جو کہ ہمارے ساتھ مصطفیٰ آباد سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آج کی مجلس میں سوز خانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ چار مصرعوں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام وہ سلام وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پاؤدھر سے دیکھیے کیا ملے، جو در حسین پہ ہو مکی، وہ ضرور پہنچے علی تلک، اور جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام وہ سلام۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں۔ جو مقصد حیات تھا کھونے نہیں دیا، جو مقصد حیات تھا کھونے نہیں دیا، قسمت کو اپنے آپ پہ رونے نہیں دیا، قسمت کو اپنے آپ پہ رونے نہیں دیا، ہر کروٹیں بدلتا رہا رات بھر مگر، ہر کروٹیں بدلتا رہا رات بھر مگر، جاگے ہوئے ضمیر کو سونے نہیں دیا، جاگے ہوئے ضمیر کو سونے نہیں
نہیں دیا جو مقصد حیات تھا. ایک سلام کے چند اشعار سماعت فرما لیں. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. مگر حسین سے صابر کوئی اضطراب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی. فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی. بہت قریب تھی وہ نہر قحط آب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا. فقط حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ. حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے ہو جا سوال آب نہ تھا. ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے. ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے. مدینہ دور نہ تھا بند خط کا باب نہ تھا. گزر گئے تھے. اور آخر میں ایک سوز تاریخ کی مناسبت سے پیش کر رہے ہیں, سنیں گے بطور خاص. آل نبی پا تازہ مصیبت کا دن ہے آج. آل نبی پا تازہ مصیبت کا دن ہے آج. گریا ہے آسماں بھی قیامت کا دن ہے آج. گریا ہے آسماں بھی
قیامت کا دن ہے آج، اے اہل بزم نالو، رقت کا دن ہے آج، جعفر کی مومنوں یہ شہادت کا دن ہے آج، اے اہل بزم نالو، رقت کا دن ہے آج، اے مومنوں جعفر کی مومنوں یہ شہادت کا دن ہے آج، آل نبی میں مومنوں رقت کا جوش ہے، آل نبی میں مومنوں رقت کا جوش ہے، اندھیر ہے کہ شمع امامت خاموش ہے، آل نبی پتازہ مصیبت کا دن ہے آج۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب تراب نقوی صاحب مصطفیٰ آباد سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہترین سوز آپ سماعت فرما رہے تھے آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی۔ آئیے حضرات، اب میں دانش فیض آبادی شاعر اہل بیت جناب دانش فیض آبادی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں۔ جناب دانش فیض آبادی صاحب جو کہ شیعہ چینل رائے بریلی کے مسلسل پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، فون کر کے بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور چینل کی طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ بھی اپنا کلام پیش کریں اس چینل کے ذریعے سے، اور انہوں نے اس گزارش کو قبول کیا۔ آئیے حضرات، آج کی تاریخ کے مناسبت سے بھی انشاءاللہ دانش فیض آبادی صاحب سے کلام سنیں گے، اور صرف ایک مطلع دو شعر سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں کہ خدا والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، خدا والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، نماز عقیدت ادا کر رہا ہوں، وفاداری مجھ کو پلائی ہے ماں نے، وفاداری مجھ کو پلائی ہے ماں نے، وفادار ہوں میں وفا کر رہا ہوں، اور شہنشاہوں سے کم نہیں میری عظمت، شہنشاہوں سے کم نہیں میری عظمت، غلامی شیر خدا کر رہا ہوں، شہنشاہوں سے کم نہیں میری عظمت، غلامی شیر خدا کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں محترم دانش فیض آبادی شاعر اہل بیت جناب دانش فیض آبادی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں پیشخوانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب دانش فیض آبادی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مجلس بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے ایک مطلع اور تین شعر سماعت فرمائیں۔ ایک بار نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے جعفر صادق، کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے جعفر صادق، نہ دے توفیق گر اس کو خدائے جعفر صادق، نہ دے توفیق گر اس کو خدائے
جعفر صادق، تو وہ چاہے غیر ہو جائے اس کے علم کا شہرا، جسے کچھ روز پہلو میں بٹھائے جعفر صادق، تو نظر آنے لگے ہر خشک و تر قرآن میں دانش، مگر یہ شرط ہے قرآن پڑھائے جعفر صادق، مگر یہ شرط ہے قرآن پڑھائے جعفر صادق۔ حضرات ایک مطلع اور 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ ہو نہیں سکتا کوئی غم سرور کی طرح، ہو نہیں سکتا کوئی غم سرور کی طرح، سب ہے قطرے کی طرح، یہ ہے سمندر کی طرح، سب ہیں قطرے کی طرح، اور صرف کہنے سے نہیں جلتا چراغ آندھی میں، حوصلہ چاہیے سینوں میں 72 کی طرح، حوصلہ چاہیے، تو ایک میں دامن اطرت ہے، تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح، ایک میں دامن اطرت ہو تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ بکتے پھر مصر کے بازار میں یوسف نہ کبھی ہوتا ایک بھائی جو سرور کے برادر کی طرح، ہوتا ایک بھائی جو سرور کے برادر کی طرح، تو اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے، دانش چلتا ہو جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح، چلتا ہو جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح۔ حضرات ایک مطلع اور 4-5 شعر سماعت فرما لیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ بتلا نہ سکا
یوں کوئی بندہ کہ خدا ہے، بتلا نہ سکا یوں کوئی بندہ کہ خدا ہے۔ شبیر نے جس طرح بتایا کہ خدا ہے، تو جب آخری سجدہ کیا شہ نے تہ خنجر، نہ ماننے والوں نے بھی مانا کہ خدا ہے، نہ ماننے والوں نے بھی مانا کہ خدا ہے۔ تو عاشور کے ہنگامے دیتا تھا گواہی، سرور کا چمکتا ہوا چہرہ کہ خدا ہے، سرور کا چمکتا ہوا چہرہ کہ خدا ہے۔ تو عاشور کی وہ رات، وہ سجاد کا سجدہ، ارے پوچھے گا سوال ابھی کوئی کیا کہ خدا ہے، پوچھے گا سوال ابھی کوئی کیا کہ خدا ہے۔ اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائیں کہ شے چھوڑ کے زینب کو نہ جاتے سوئے مقتل، شے چھوڑ کے زینب کو نہ جاتے سوئے مقتل، ہوتا نہ اگر ان کو بھروسہ کہ خدا ہے، ہوتا نہ اگر ان کو بھروسہ کہ خدا ہے، تو سر اس کا کسی در پہ نہیں جھکتا ہے دانش، رہتا ہے یقین جس کو ہمیشہ کہ خدا ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب دانش فیض آبادی صاحب، شاعر اہل بیت، جو کہ بہترین کلام سے آپ کو نواز رہے تھے اور تاریخ کے مناسبت سے بھی کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا مسلسل اس چینل کے ذریعے سے دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میں مولانا کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا ان کو سلامت رکھیں، اور آج کے سلسلے سے بھی مجلس خطاب کریں گے، شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے بھی مولانا حسینیہ ابو الفضل عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں خطیب نہج البلاغہ مولانا قمر علی رضوی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل
مولن الحق بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل ولعنۃ محمد اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا يقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامة احد هم اساس الدین و عماد الیقین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کووڈ-19 یعنی کرونا کی وجہ سے سبھی چیزوں پر اثر پڑا ہے اور ہمارے مذہبی امور بھی اس طرح سے انجام نہیں پا رہے ہیں جیسے سابق میں انجام پاتے رہے، اور اسی وجہ سے غم کے پروگرام جو اجر رسالت کی ادائیگی کی صورت میں ہم ادا کیا کرتے تھے، وہ اس طرح سے ایک جگہ جمع ہو کر کے ہم نہ خوشی کا اظہار کر پا رہے ہیں شہادہ معصومین اور برگزیدہ شخصیات کی ولادت کے موقع پر، اللهم صل على محمد وآل اور نہ محمد معصومین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، حتیٰ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی نہ مجالس اس طرح سے ہو چکی، نہ جلوس برآمد ہو سکے، اور اب یہ شوال کا مہینہ بھی شروع ہو گیا، جبکہ اس مہینے میں ہم نے صدائے احتجاج بھی بلند کی انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، اور یہ سارے پروگرام ہمارے آن لائن انجام پائے مختلف ذریعوں سے، مختلف ذرائع ابلاغ سے، اور اب یاد آ گئی رئیس مذہب جعفری، رئیس مذہب اہل بیت، یا کہنا وہ قرآن ناطق، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت، آپ کی شہادت کی 2 یا 3 روایتیں، 2 تاریخیں تو اسی مہینے کی ہیں، 15ویں شوال المکرم اور 25ویں۔ ہمارے ہندوستان میں سرکار ناصر الملت تابع سراہ کی تحقیق کے مطابق 15ویں شوال، یہ بھی کتابوں میں ہے، اور ایران عراق وغیرہ میں 25ویں شوال، اور علامہ رشید ترابی مرحوم کی مجالس، حالانکہ میں عرض کر دوں کہ ان کی مجالس کو بھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے، یوٹیوب پر ڈالا جا رہا ہے، یقیناً ان کی مجالس معرفت اہل بیت علیہ السلام کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کل بھی ان کی ایک مجلس محمدی ٹیپ بینک کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوگی، پریمیئر کی جا رہی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہوئے اور جو بھی ذریعہ مجھے میسر آتا ہے کہ میں بھی ان کے نام کو لینے میں یا تعارف کرانے میں، تو میں ضرور ان ناموں کو لیتا ہوں، اور ان ناموں کا لینا میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو ان کی مجلس جو وہ پڑھتے تھے وہ 15ویں رجب کی شب کی مجلس ہے، آپ سنیں گے اگر تو اس میں اس تاریخ کا ذکر کیا گیا، اور کتابوں میں بھی وہ تذکرہ موجود ہے، اور اس میں اس لیے ہم لوگ الجھتے نہیں کہ ہمیں جتنی بھی تاریخیں ملتی ہیں ہم ان میں ان معصومین کی یاد کرتے ضرور ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی 2 تاریخیں، بلکہ ایران میں اور عراق وغیرہ میں بھی، شام میں بھی، جب طالب علمی کے دور میں ہم 2 جگہ رہے، شام اور ایران میں،
تو وہاں تو 13ویں جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک 20 دن تک صدیقہ طاہرہ اور بطول عذرا کا غم منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب اس سلسلے کو آپ عشرہ امام جعفر صادق کا نام دے سکتے ہیں، 15ویں سے 25 شوال تک، اور آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی یقیناً یہ عظیم اور بزرگ مرجع جو قم میں تشریف فرما ہے، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی، بزرگی کے اعتبار سے بھی، علمی دنیا میں ان کا نام بہت ہی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کا یہ فرمان، ان کا یہ حکم کہ رئیس مذہب کا غم اس کے شایان شان منانا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو یقیناً جو لوگ بھی اپنے کو جعفری کہتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے کو مذہب اہل بیت پر چلنے والا کہتے ہیں، ان کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی یاد میں اہتمام، انتظام، سوز، نوحہ، مرثیہ، ذاکری، خطابت، اور پھر جو بھی ہو سکتا ہو اس کووڈ-19 یعنی کرونا کے دور میں آن لائن صحیح، لیکن ہم اس چھٹے امام کی یاد منائیں، ان کی باتوں سے، ان کی احادیث سے، ان کے اقوال سے ہم واقف ہوں، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا عارف اور جاننے والا بتائیں۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے جو اس بیماری کے دور میں بھی، اس وبا کے دور میں بھی مومنین تک ذکر محمد وآل محمد، بالخصوص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر، ان کا تذکرہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو نوحہ خان حضرات ہیں، جو مرثی خان ہیں، جو سوز خان ہیں، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ میں اکثر تذکرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جو مجھے مسلسل سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کے الفاظ ہیں، مولا کائنات کا کلام ہے، نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کی تقریباً 400 ہجری میں، اور اس نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں مولا کائنات نے خود آل محمد کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ امت احد، امت کے کسی بھی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، اس لیے کہ آل محمد ہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اجمالی طور پر آپ بات کریں تو یقیناً آل محمد علیہ السلام کا مقابلہ، ویسے تو تقابل کی بات نہیں کی جاتی، لیکن اگر اچھوں کا اچھوں سے تقابل کیا جائے تو سلسلے تو ہیں ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی منزل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو اگر بعض کو بعض پر فضیلت ہے تو یقیناً اگر انبیاء میں ایک دوسرے کو فضیلت دی گئی تو معصومین میں اگر فضیلت کی بات آئے گی تو یقیناً چہاردہ معصومین کو سارے معصوموں پر فضیلت دی گئی، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ اور اس کے لیے عباسیوں کو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا سمجھ میں آتی تھی وہ نادان بنتے تھے۔ عباسی سمجھ لیجئے آپ، چھٹے امام کو جس سلسلے نے اور جس خراب سلسلے نے شہید کیا ہے وہ بنی عباس کا قبیلہ ہے۔ بنی عباس کون؟ پیغمبر اسلام کے چچا کا نام عباس ہے، عباس ابن عبد المطلب۔ تو بنی امیہ نے تو ظلم ڈھایا ہی، لیکن بنی عباس نے بھی حکومت آل محمد کے نام پر بنی امیہ سے حاصل کی۔
ابو العباس صفا پہلا حاکم ہے بنی عباس کا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارے امام چھٹے امام کا قاتل ہے ابو جعفر منصور دوانقی، جس کو خون پینے میں لطف آتا، خون بہانے میں. سادات کا خون کیسے یہ لوگ کرتے تھے؟ تمہارا یہ عباس ابن عبد المطلب، اس نے 7ویں امام سے کہا تھا کہ ہمارا بھی تو قبیلہ وہی ہے، ہم بھی تو بنی ہاشم ہیں. ہاں یہ ہیں ہاشم کی اولادیں، لیکن ایک بات لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار رشتہ داری نہیں ہے، وفاداری ہے. ہمارے یہاں معیار عزت، اور یہ معیار عزت قرآن کے مطابق ہے. اس لیے کہ قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہہ کر بتا دیا. کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کہ اگر ابو لہب یہ بھی رسول کا چچا ہے، واہ 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 واہ. تو اگر چچا غدار نکل جائے تو پروردگار عالم نسب کا خیال نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اگر چچا غدار نکلے تو اس کے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اگر چچا کی اولادیں غدار نکل جائیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے یہاں رشتہ داری معیار نہیں ہے، یہاں وفاداری معیار ہے. ایک طرف تبت یدا ابی لہب ہے، دوسری طرف سلمان منا اہل البیت ہے. تو جب اس نے کہا کہ ہم میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے تو کہ آپ جو ہے وہ مباہلے کے میدان میں ابنانا کا مصداق بن کے گئے تھے. جب نصارہ نجران سے نظریہ توحید پر بحث ہوئی تو قرآن کی آیت آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، پھر آپس میں مباہلہ کر لیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں. تو پورے بھرے مدینے سے پیغمبر اسلام بیٹوں کی منزل پر حسنین کو لے کر گئے، توجہ کیجئے گا، اور عورتوں کی منزل پر جناب سیدہ کو لے کر گئے. یہ گڑی ہوئی روایتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور نفس کی منزل پر مولا کائنات کو لے کر گئے. تو اس نے طنز میں کہا کہ آپ کے بزرگوں کو کیونکہ پیغمبر ابنانا کا مصداق بنا کر لے گئے تھے، آپ اپنے کو نسل رسول میں سمجھتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو اتنا فخر ہے. لیکن ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کے لیے بھی 8ویں امام کے لیے بھی یہ چیز کہ امام نے مسکرا کے کہا ہمیں خالی ابنانا پر نہیں، مفہوم یہی ہے اس کا، ہمیں انفسنا پر ناز ہے. توجہ کیجئے گا، ابنانا میں معاملہ نسبی ہے، انفسنا میں معاملہ رسول جیسا ہونا ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی جہاں رشتوں پر ناز ہو، کہا خالی رشتوں پر ناز نہیں ہے، ہم رسول جیسے ہیں. اس لیے کہ جو قرآن کی آیت تھی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، یعنی تم اپنے جیسوں کو لاؤ. توجہ کیجئے گا، ہم اپنے جیسوں کو لائیں. توجہ کیجئے گا، تو مولا کائنات کو رسول اپنے جیسا، یعنی جو کمالات و صفات میں نبی جیسا تھا. تو اگر اب ہم آل محمد کو انبیاء سے افضل مانے تو یہ کوئی مقام تعجب نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب 7ویں امام کہہ دے، یعنی چھٹے امام کا بیٹا کہہ دے، 7واں امام کہہ دے کہ ہمیں انفسنا پر ناز ہے، یعنی ہمیں رسول جیسا ہونے پر ناز ہے، تو ممکن ہے آل محمد آپ کو انبیاء سے افضل یہ فکر سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ پہلے یہ طے کیجئے کہ آخری نبی جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ آدم سے افضل ہے کہ نہیں، وہ نوح سے افضل ہے کہ نہیں، وہ موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل ہے کہ نہیں، وہ سردار انبیاء ہے کہ نہیں. تو جب سردار انبیاء سارے انبیاء سے افضل ہوگا تو جو آل محمد اس کا خون اور نور ہے اگر وہ سب سے افضل ہو تو یہ مقام تعجب نہیں ہے بلکہ عین حقیقت ہے. ہمارا یہ تمہید کے طور پر میں نے بات کہی. اور پھر اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے ہے تو یہ علامہ رشید ترابی مرحوم کے جملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں معاملہ اگر یہ حدیث ہے معصوم کی کہ علم میں، عبادت میں اور شجاعت میں سب برابر، 14 یہ برابر. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے
اور سلسلہ ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن میں جملہ ایک علامہ رشید ترابی مرحوم کا نقل کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ جہاں معصوم نے فرمایا کہ علم میں، شجاعت میں اور عبادت میں ہم 14 برابر ہیں، ہم 12 برابر ہیں، ہم آل محمد ایک جیسے ہیں. تو ان کا یہ جملہ تھا کہ اگر 65 سالہ حیات چھٹے امام امام جعفر صادق کو ملی، توجہ کیجئے گا، اور جن کی حدیثوں کے مجموعے یا حدیثوں کی تعداد ہزاروں حدیثوں پر مشتمل ہے، توجہ کیجئے گا، یا مولائے کائنات آپ کی حیات 63 برس کی ہے، تو یاد رکھیے گا چاہے وہ علم مولا علی ہو جس کے چرچے اب شہرے ہیں، یا علم محمد باقر اور امام جعفر صادق ہو جس کا شہرہ ساری دنیا میں ہے، تو اسی طرح سے اگر یہ سن دراز ہو کر کے علم کے کمال پر ہیں تو 8 برس کے سن میں تقی جواد کا علم بھی وہی ہے جو 65 سال کے سن میں امام جعفر صادق کا علم ہے. صلوات دے کہ محمد علم میں اور شجاعت میں اور عبادت میں. اور پھر یہ جو امام جس کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں یا جس کے ذکر کے لیے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، ایک جگہ جمع نہ ہو پانے کی وجہ سے دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ہم اختصار کے ساتھ صحیح اس چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کریں. اور تاریخ کے اعتبار سے کم از کم آپ کو اتنا بتا دیں کہ تاریخ کی چیزوں کو یاد رکھیے، آپ اس سے نتیجے نکالنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور اب رسائی آپ کی انٹرنیٹ تک اگر ہے، گوگل تک ہے، تو علماء نے یہ گوگل پہ یہ چیزیں خود سے نہیں آ گئی ہیں، یہ علماء نے دن رات محنت کر کے ان چیزوں کو اپلوڈ کیا ہے. بڑی صحیح اور کوشش ہے. تو اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ کتاب خانے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عالم دین اور جاننے والا نہ بھی ملے تو آپ لایانی بے معنی باتوں پر اس پر وقت نہ صرف کریں. کم از کم یہ تاریخیں ہی آئیں تو مختصر سی سیرت پڑھ لیں، زیارت نکال کر پڑھ لیجیے. جو آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اگر آپ انگلش الفابیٹ بھی جانتے ہیں تو اسی سے آپ زیارت پڑھ لیجیے. 15ویں شوال کو بھی زیارت امام جعفر صادق پڑھیے اور 25ویں شوال کو بھی پڑھیے، اور اس درمیان 10 دن کے عرصے میں اپنے امام کی معرفت میں اضافہ کیجیے. اس لیے کہ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں، تو آپ وقت نکالیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. کہ سن 80 سے 83 کے بیچ میں، لیکن زیادہ تر 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا ظاہری میں اپنی ماں کی آغوش میں انہوں نے آنا. اور 5ویں امام کے بعد آپ کو عہدہ امامت یا ذمہ داریاں امامت کی. تو اس اعتبار سے عزیزان محترم تقریباً 31 سال بتاتے ہیں. 12 سال کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے جد کے ساتھ، اور تقریباً 19 سال اپنے پدر بزرگوار یعنی امام محمد باقر کے ساتھ، اور تقریباً 34 برس آپ کا عرصہ امامت ہے. تو اس اعتبار سے کسی اور امام کو تفصیل کے ساتھ مذہب کی باتیں بتانے کا موقع نہیں ملا. موقع ملا مولائے کائنات کو تو انہوں نے 4 سال کے عرصے میں طریقہ بھی بتا دیا کہ حکومت میں رہ کر بھی کیسے عدل کیا جاتا ہے. کیا کہنا. اور شاید اسی لیے پہلے امام اور 8ویں امام کے لیے حکومت کی بات ملتی ہے. مولا کائنات کے پاس تو پوری طرح سے، لیکن 8ویں امام کے لیے بھی ہے. ولو یہ کہ انہوں نے ولی عہدی قبول کی شرطوں کے ساتھ، اور یہ کہا کہ نہ ہم کسی کو نصب کریں گے نہ کسی کو معزول کریں گے، یعنی نہ کسی کو اپوائنٹ کریں گے اور نہ کسی کو ہم سسپینڈ یا ہٹائیں گے. لیکن پھر بھی ان دونوں اماموں کے دور میں لوگوں نے دیکھا
ورنہ لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب حکومت سے نیچے آپ ہیں یا تخت کے نیچے آپ ہیں تو بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور واقعی لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ یاد آ گیا، دارمیہ یہ پہنچی ہے یا معاویہ نے اس کو اپنے دربار میں اور اپنے اس میں بلایا، شاید مدینے میں آیا تھا، تو اس نے سرخ آنکھوں والے اونٹ دیے اور ساری چیزیں دیں، تو کہا کہ علی ہوتے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو دارمیہ نے کہا کہ علی ہوتے تو ہمیں تو ایک سکہ بھی نہ دیتے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید میری تعریف کرے گی، تو کہا کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہ کرتے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال مستحقوں پر خرچ کرتے تھے تو لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ کیا کہنا، صلوات بھیجتے محمد والے۔ اور جو فرما رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہا علی کا قصیدہ کیا ہے تیرے پاس، علی کی تعریف کیا ہے تیرے پاس؟ سنیے گا عزیزان محترم کہ آل محمد کی زندگی کو، بلکہ آیت اللہ خامنائی نے 250 سالہ انسان، یہ کتاب کا نام، گویا کہ ائمہ کو اگر سمجھنا ہے تو ایک امام سے آپ نہ سمجھیے، بلکہ سارے اماموں کی زندگی کو یکجا کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سب ایک ہے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے گا جان محترم۔ تو بہرحال کہا کہ کیا ہے علی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہ علی کے بارے میں مجھ سے سننا چاہتا ہے تو جیسے وہ حکومت سے پہلے تھے ویسے وہ حکومت کے بعد تھے۔ کیا کہنا، بظاہر یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ آل محمد کا یہی قصیدہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جیسے حکومت سے پہلے تھے ویسے ہی حکومت کے بعد تھے، نعرہ حیدری، یعنی زمانے میں حکومت کے بعد ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ وہ اور ہیں جو زمانے کے ساتھ بدل جائیں، یہ آل محمد ہیں جو زمانے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، حکومت اور اقتدار انہیں نہیں بدلتا۔ صلوات بھیجئے محمد۔ تو بہرحال یہ عرصہ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج ہم ہر اعتبار سے غنی ہیں، بلکہ بے شک مسئلہ 3 طلاق ہو یا دیگر مسائل ہو، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین جو بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی خطا کا اقرار کرنے کے باوجود ہمیں ہر مسئلے کا جواب قرآن و حدیث یا قرآن و حدیث کی روشنی میں بنائے ہوئے اصول سے دے دیتے ہیں، جو ان کی خود اپنی فکر نہیں، ان کا کچھ خود اپنا خیال نہیں ہے، نہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ہر مسئلے میں امام جعفر صادق نے ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، اور پھر ان کی تعداد ہزاروں پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے عقیدے کی منزل ہو چاہے عمل کی منزل ہو، کوئی ایسا باب نہیں ہے جس باب میں چھٹے امام یا 5ویں امام کی حدیث نہ ہو۔ کیا کہنا، یہ چیزیں سننا، پڑھنا، لکھنا آسان ہے، لیکن آج 1400 برس کے بعد، ٹھیک ہے جزوی اختلافات کہاں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں جو مرکزیت قائم ہے، ہمارے یہاں جو مراجع کا احترام ہے، توجہ کیجئے گا، یہ باب مدینۃ العلم سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ اور باب مدینۃ العلم کیا، لوگوں کے پاس تو نبی کے بعد ایک معصوم نہ ملا، توجہ کیجئے گا، اور یہاں 12 کی تعداد بتا رہی ہے، اور پھر اس میں واقعاً آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی نے کہا کہ توحید سے لے کر معاد تک، یا مبدا سے لے کر معاد تک، مبدا کہتے ہیں آغاز کو، معاد کہتے ہیں انتہا کو، یعنی توحید سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام مبدا سے معاد تک اور طہارت سے لے کر حدود و دیات تک، کیا کہنا، یعنی وضو، غسل، تیمم، ان مسائل سے لے کر کے حدود و دیات، تعزیرات، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ 5ویں امام اور چھٹے امام
امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی محمد. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بنی امیہ کے حاکموں کا بھی دور دیکھا اور بنی عباس کے حاکموں کا بھی دور دیکھا، اور یقیناً یہ دور محیط ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ جب بنی عباس کا دور آیا ہے تو ان کی بغاوت یا ان کا منہ پھیر لینا یقیناً آل محمد کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہو. بنی امیہ تو تھے ہی دشمن، یہ تو آئے ہی تھے حکومت میں ان کے نام پر. تو بہرحال منصور دوانقی کے لیے بہت سے واقعات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دی. لیکن اس چھٹے امام نے کبھی بھی، منصور دوانقی نے بہت کہا کہ آپ ہی تو ہیں جو اپنے کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، آپ ہی تو ہیں جو اپنے کو ہم سے بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، آپ ہی کے پاس تو بغداد تک سے رقومات آتی ہیں، اموال آتے ہیں. یعنی یہ طنز کیا کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ملتا تھا ان لعینوں کو، آل محمد کو ہلکا کرے. لیکن جسے خدا عزت دے سبحان اللہ، اسے ہلکا کون؟ بے شک کیا کہنا. بے شک. اس لیے کہ یہی وہ امام ہے اس کے لیے آج ہی میں نے منصور کے حوالے سے، حالانکہ یہ کام متوکل نے بھی کیا 10ویں امام کے ساتھ، لیکن واقعاً یہی وہ موقع ہے جب بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں. مدینے میں اس نے دورہ کیا تو خود تو گھوڑے پر بیٹھا ہوا، لیکن آپ کو کسی پست جانور پہ ایسے ہی. ان چیزوں کا سننا لکھنا پڑھنا آسان ہے، لیکن ان کے در پر آنے والوں کا مجمع کم نہیں ہوا، اور مجموع کا آنا ہی ان ظالموں کو اچھا نہیں لگتا. اس نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ چھٹے امام کو اپنے ساتھ بغداد لے جائے، لیکن جب چھٹے امام جانے کو تیار نہیں ہوئے تو پھر اس نے وہ سازش کی کہ اپنے عامل کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو اس نے زہر دلوایا. اور اس میں بھی سازشیں اتنی تھیں اس لیے کہ ہر امام نے وصیتیں کی، اور واقعاً یہ وصیتیں پڑھنے والی ہیں. تو اس میں بھی اس نے جب اپنا کام کر دیا تو چونکہ یہ نسل کو منقطع کرنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وصیتوں میں کس کس کا نام ہے، اور اندرون خانہ حکم بھی یہی تھا کہ جو بھی وصی ہو، امور جس کے سپرد کیے ہوں، اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اسے کیا پتا کہ نگاہ امامت کہاں تک ہے. کیا کہنا. بے شک. چھٹے امام نے جو وصیتیں کی یا جس کے سپرد، تو 5 آدمیوں کے نام لیے اور ایک نام منصور کا بھی رکھا. توجہ کر رہے ہیں، یعنی امور جو سپرد کیے کہ ہمارے امور جو انجام دے گا، آخری امور یا اور بھی چیزیں، 5 نام لکھ دیے. دیکھ رہے ہیں آپ نگاہ امامت کہ اگر پتا ہے کہ حکم قتل آ سکتا ہے تاکہ قتل کا پہلے خود اپنے کو قتل کرا، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ بات جو ہے خدا بندے عالم کی آیت ہے، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں، لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے. کیا کہنا. تو جیسے اللہ سازشوں کا جواب دیتا ہے ویسے ہی ولی اللہ سازشوں کا جواب دیتا ہے. کیا کہنا. تو بہرحال جب ہمارا اور آپ کا امام اس دنیا سے گیا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر ان چیزوں کو پڑھتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رشتوں کے حصار میں آئے.
اور رشتوں کے حصار میں جاتے ہیں. جب آتے ہیں تب بھی ہمارے سب رشتہ دار ہوتے ہیں جو آتے وقت خوش ہوتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تب ہمارے رشتہ دار غمزدہ ہوتے ہیں. جزاک اللہ. ہاں ہو گئی گفتگو, اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. میں نے اشاروں میں باتیں کی ہیں. مجھے یقین ہے کہ حضرت کے فضائل کو بھی آپ تلاش کریں گے اور حضرت کے مسائل کو. بہرحال دیکھیے, جس میں کمیاں جتنی کم ہیں اس کو رشتوں کا اتنا ہی خیال ہے. تو اگر کوئی معصوم ہو تو اس کو رشتے کا کتنا خیال ہوگا. کیا کہنا. اور کڑیوں کو اگر جوڑیے, جیسے فضائل کی کڑیوں کو جوڑا جاتا ہے ویسے مصائب کی کڑیوں کو بھی جوڑیے. کہ آپ دیکھیے پیغمبر کے جنازے پر مولا علی کا کیا حال ہے. جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں, بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن پر پڑتی تو دن مثل تاریک رات کے ہو جاتے. عجب رخ ہے مصائب کا. اسی طرح سے جناب سیدہ کے جنازے پر مولا علی کا مرثیہ کس طرح سے پتا ہے آپ کو. عزادارو میں آپ کو بتاؤں, مولا کائنات نے جناب زہرا کے جنازے پر بیٹھ کر کیا کہا. اللہ اکبر. کہ بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ اب تک تو علی اپنا حال دل آپ سے کہہ لیا کرتا تھا, لیکن اب کس سے کہے گا. یہ سیدہ کے جنازے پر مولا علی کے بیان ہے, اور مولا علی کے جانے پر کیا بتایا جائے کہ امام حسین پہ کیا گزری, امام حسن پہ کیا گزری. امام حسن نے جو خطبہ پڑھا ہے مولا علی کے جانے کے بعد, یقیناً وہ تاریخ میں رقم ہے. اور پھر اتنے دنوں تک جو بیان ہوئے ہیں آپ نے شبوں میں سب سنے, مجھے کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں, مصائب کی منزل بھی تمام ہونے والی ہے. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے امام حسن کے جنازے پر اللہ اکبر امام حسین کے ایسے بیان, ایسا چہرے پر تاثر کہ امام حسن کو کہنا پڑا لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ میرے لیے تڑپ رہے ہیں, آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. اور پھر امام حسین کے جنازے پر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, بلکہ مجھے یہیں تک آپ کو لانا تھا تاکہ آگے کے اماموں کا اندازہ, اس لیے کہ بعض اماموں کی تفصیلات بہت زیادہ نہیں ملتی ہیں. ہاں تو امام زین العابدین جب مقتل سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے نا, اور یہ کہا ہے کہ میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے. کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا اور چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. ہاں دادارو دیکھا آپ نے, بیٹا اور پھر اگر معصوم بیٹا بھی ہو اور معصوم باپ بھی ہو تو کیسے تڑپتا ہے, اس کا اندازہ نبی کے جنازے پر لگائیے, جناب سیدہ کے جنازے پر مولا علی کا لگائیے, اسی طرح سے امام حسن کے جنازے پر امام حسین کا تڑپنا, اور امام حسین کے جنازے پر زین العابدین کا تڑپنا, اور امام زین العابدین کا لاشا امام محمد باقر نے اٹھایا ہے تو یقیناً کربلا یاد آئی ہوگی. ہاں کہ آپ نے اپنے بابا کا لاشا نہیں اٹھایا. ہاں دادارو چوتھے امام کو پانچویں امام نے دفن کیا, پانچویں امام کو چھٹے امام نے دفن کیا, اب چھٹے امام کا غم آ گیا. ہاں دادارو یقیناً یہ ان چار اماموں میں آخری امام ہے جس کو جنت البقیع میں جا کر دفن کیا گیا ہے. پتا ہے نا آپ کو, دوسرے امام بھی, چوتھے امام بھی, پانچویں امام بھی, چھٹے امام بھی, ارے ابھی 8ویں شوال گزری ہے نا, ان اماموں کی اجڑی ہوئی قبروں کو آپ نے یاد کیا ہے. تو آج یہ قبریں جو اجڑی ہوئی ہیں اللہ اکبر یہ ایسے ہی اجڑی ہوئی نہیں تھی. آج تو آپ کو ان کے قبروں کے پاس بھی جانے نہیں دیا جاتا, لیکن 100 سال پہلے ان قبروں پر قبے بنے ہوئے تھے, زوار جاتے تھے اور امام جعفر صادق کی زیارت جا کر کے ان کے روضے پر بنی ہوئی زری کی جالی پکڑتے ہوں گے اور فریاد کرتے ہوں گے, اس لیے کہ 5ویں امام کے ساتھ جا کر کے 7ویں امام نے اپنے بابا یعنی چھٹے امام کو دفن کر دیا. اللہ اکبر, یہ شوال کا مہینہ جس مہینے میں ان کو جا کر کے دفن کیا تھا اسی مہینے میں یہ قیامت آ گئی. اللہ اکبر. چلیے امام زمانہ کو پرسہ دیں جو ان سب کے غموں کا وارث ہے, دوہرا
دوہرا غم اس مہینے میں ہے، ایک تو قبروں کے اجڑنے کا غم، اور پھر چھٹے امام کی تاریخ شہادت، ساتویں امام کو بھی پرسا، آخری امام کو بھی پرسا، لیکن ایک گزارش کے ساتھ کہ اے ساتویں امام، آپ نے اپنے بابا کو اپنے دادا کے پہلو میں جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا، یقیناً گریا بھی ہوا ہوگا، ماتم بھی ہوا ہوگا، لیکن عزادارو جب بھی اس گھرانے میں کوئی لاشا اٹھتا ہے ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے کہ جہاں 3 شب و روز 72 کے جنازے پڑے رہے۔ ارے میں یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، ارے جنازہ اٹھانے والا سید سجاد جیسا بیٹا موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، ہاں چھٹے امام کو تو دفن کر دیا گیا، لیکن مولا حسین کا پامال لاشا بے گور و کفن 3 شب و روز پڑا رہا۔ وا صادقہ وا علیہ وا محمدہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ان مجالس کا اس دور میں بھی اہتمام و انتظام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں قابل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، ہمیں معرفت معصومین بالخصوص ان دنوں میں معرفت امام جعفر صادق علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور ہم اس چھٹے امام کی شہادت کا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں، اور سرکار کے ظہور میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کے ہمارا شمار میں ان کے انصار و اعوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے خطیب نہج البلاغہ مولانا قمبر علی رضوی صاحب، جن کے ذریعے سے آپ فضائل و مصائب کا سلسلہ جو ہے سماعت کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہمارے ساتھ حسینیہ ابو الفضل عباس سے موجود ہیں محترم جناب کاشف جعفری عرف نجمی بھائی، جو کہ آج کی مجلس میں نواخوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ سبھی ناظرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں جناب کاشف جعفری عرف نجمی بھائی کی خدمت میں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کی مجلس میں نواخوانی کے فرائض انجام دیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ آئے بازار کا منظر یہ پرہول فضا، نیزے پہ باپ کا سر اور پھوپھی بے پردہ، کوئی ڈھارس نہیں دیتا ہے قریب آ کے یہاں، یا علی آپ ہیں کہاں، یا علی آپ ہیں کہاں۔ ارے پشت بیمار پہ یہ درے لگائے کس نے، ہاتھ بیمار کے زنجیروں میں جکڑے کس نے، بیڑیاں پاؤں میں گردن میں ہے ایک توق
भले आप हैं कहाँ। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। 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 तानों से दुश्मनों के कल्बो जिगर हैं बिस्मिल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। पुरखार रास्ते हैं, पुरखार रास्ते हैं और दूर भी है मंजिल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। देशता में हूँ मैं बीमार और लागर। देशता में हूँ मैं बीमार और लागर। माँ बहनें और फुफियाँ बलवे में हैं खुले सर। माँ बहनें और पुपियाँ बलवे में है खुले सर। वीरा है गोदियाँ और वीरा है गोदियाँ और वीरा है गोदियाँ और टूटे सबों के हैं दिल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। जख्मी है ताजियानों से ये पुष्ट और सीना। जख्मी है ताजियानों से ये पुष्ट और सीना। हाय नाना मेरे मोहम्मद मेरा वतन मदीना। नाना मेरे मोहम्मद मेरा वतन मदीना। नो के सीना से रन में भाई का छिद गया दिल। सज्जाद पर पड़ी है कैसी अजीब मुश्किल। सज्जाद पर पड़ी है
جفائیں آئیں کروں تو بڑھتی ہے کچھ اور بھی جفائیں آئے نرگے میں دشمنوں کے میں کس کو دوں صدائیں نرغے میں دشمنوں کے میں کسی کو دوں صدائیں چمرے لئی ہے لوگوں سمرے لئی ہے لوگوں سمرے لئی ہے لوگوں بابا کا میرے قاتل سجاد پر پڑی ہے کیسی عجیب مشکل سجاد پر پڑی ہے کیسی عجیب مشکل ارے پرخار راستوں پر جو عابد ہزیں ہے پرخار راستوں پر جو عابد ہزیں ہے آئے دستے کا اپنے حامی وہ زین العابدین ہے دستے کا اپنے حامی وہ زین العابدین ہے صبر و رضا میں جس کا صبر و رضا میں جس کا صبر و رضا میں جس کا کوئی نہیں مقابل سجاد پر پڑی ہے کیسی عجیب مشکل سجاد پر پڑی ہے کیسی عجیب مشکل کرب و بلا میں جس کو مارا گیا ہے پیاسا کرب و بلا میں جس کو مارا گیا ہے پیاسا تھا فاطمہ کا بیٹا احمد کا تھا نواسا تھا فاطمہ کا بیٹا احمد کا تھا نواسا سچ پوچھئے تو نجمی سچ پوچھئے تو نجمی سچ پوچھئے